آئیڈیا کنسیو کیا ایک دادا پوتا شو کے نام سے، جس میں میں دادا بنا. اچھا، یہ غالباً اب بھی ہے یہ چینل؟ نہیں، وہ آن لائن ریڈیو پہ ہے. میں پچھلے اچھا وہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا میں نے. نہیں، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا. میں پچھلے سال 1 سال میں ریڈیو پہ کیا ہے. اچھا، ایک ریڈیو پہ کیا ہے جس سے پھر مجھے نکال دیا گیا. اچھا. یہ ہوتا رہتا ہے میرے ساتھ. تو میں نے وہ دادا پوتا شو کیا اور تقریباً کوئی 2.5 سال کیا، 2.5-3 سال کیا. اور اس میں ایک بزرگ ہے اور ایک اس کا نوجوان پوتا ہے. میں ذرا اس میں کانپتی آواز کے ساتھ بزرگ بن گیا. تو وہ جو ہے وہ پچھلی جنریشن کا نالج اگلی جنریشن کو، جنریشن گیپ ختم کرنے کی بیسیکلی بات ہے. وہ ایک کریکٹر ہے بزرگ کا جو اپنی زندگی میں اکثر کاموں میں ناکام رہا ہے. اچھا. اور اب اپنی ناکامیوں سے جو اس نے عقل سیکھی ہے وہ اگلی نسل کو ٹرانسفر کرتا رہتا ہے. رائٹ. تو اس سے وہ شو بہت ہٹ ہوا جی. مطلب اتنی پہچان انگریزی جرنلزم نہ دے سکا، اتنی پہچان ٹی وی نہ دے سکا جتنی پہچان ریڈیو نے دی. تو وہ دادا جو تھا، دادا پوتا شو والا، وہ میرے نام کا حصہ ہو گیا. اس لیے اب آپ کو لوگ جانتے ہیں رضی دادا کے نام سے. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا رضی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا کا دور بھی دیکھا ہے. جی بالکل، بہت اچھی طرح. ریڈیو کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا، بزنس کے لیے آپ نے رپورٹ کیا، ٹی وی بھی کر لیا، ٹیچنگ بھی آپ کرتے رہے. میں ٹیچنگ بھی کی، آن لائن جرنلزم بھی کیا، مختلف ویب سائٹس کے ساتھ منسلک بھی رہا اور بہت ساری لانچ بھی کی، نئی شروع کی. ٹیچنگ میں 2010 میں نا میرا خیال تھا کہ اب میں نے صحافت کا جتنا عروج دیکھنا ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے. اب میں نے صحافت نہیں کرنی، میں ٹیچنگ کروں گا. اچھا، ہم ٹیچنگ کی طرف چلے گئے اور میں جا کے ایک نجی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہو گیا. میں نے ایم فل بھی کیا ہوا میس کام کے اندر. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے مجھے میرا پروفیشنل ایکسپیرینس ساتھ میں اٹیچ کر کے مجھے ایسوسیٹ پروفیسر، ویسے وزٹنگ میں سال 2000 سے جانا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. جب پہلی بے روزگاری آئی تھی زندگی میں تو میں نے کہا کہ چلیں یہ ایک آلٹرنیٹو. ایک دوست کا ادارہ تھا، اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ کے فارغ ہیں تو یہاں پہ بیٹھ جایا کرو. تو میں نے ایک دن جا کے کلاس لے لی. تو وہ پیچھے آگے بیٹھ گئے اور دیکھتے رہ گئے. تو یار آپ تو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، آپ پڑھایا کریں یہاں پہ. تو میں نے ان کے یہاں پڑھانا شروع کر دیا. پھر میں وہاں سے نکلا، وہاں سے پھر مختلف یونیورسٹیاں. اور مجھے جو سب سے زیادہ خوشی جس بات کی ہوئی کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. اور پنجاب یونیورسٹی سے میرے دادا گریجویٹ تھے، پھر میرے ابا نے بھی یہاں سے گریجویشن کی اور میری بھی گریجویشن تھی. ہماری اگلی نسل نے نہیں کی، یہ ایک الگ ٹریجڈی ہے. لیکن اب ہم 3 جنریشن سے، اور میں اس یونیورسٹی میں پڑھانے گیا. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات تھی. جس طرح کہ والد صاحب اللہ بخشے، انہوں نے مجھے اس دن تک صحافی تسلیم نہیں کیا جب تک کہ میرا کالم نوائے وقت میں نہیں چھپ گیا. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بھی 2 نسلوں سے نوائے وقت پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم صحافی بنے ہو. میں نیشن میں تھا، مائنڈ سیٹ اس وقت تھا نا کہ جو کالم چھپ گیا تو اب یہ صحافی کہلائے گا، باقاعدہ. مطلب میں نے وہ لکھا نہیں تھا ویسے، بائی دا وے میں نیشن میں لکھتا تھا. تو نظامی صاحب جو تھے اللہ بخشے، وہ جو اچھا کالم ہوتا تھا اس کا اردو ترجمہ چھاپتے تھے. اور انہوں نے خود بھی شروع نہیں کیا. بیسیکلی ضیاء شاہد صاحب نے خبریں میں میرے کالم چھاپنا شروع کر دیا. میں نیشن میں لکھتا تھا، وہ اس کا اردو ترجمہ خبریں میں چھاپ دیتے تھے. اور اس پہ مجھے طلب کیا گیا، انکوائری ہوئی کہ یہ آپ کا آپ ادھر کالم لکھ رہے ہیں. میں نے کہا سر یہ دیکھیں میں نے نیشن میں لکھا 1 دن پہلے. انہوں نے ترجمہ کر کے چھاپ دیا. کہنے لگے یہ انہوں نے بشکریہ نوائے وقت کیوں نیشن کیوں نہیں لکھا. میں نے کہا سر یہ تو ان کا کرائم ہے، ان سے پوچھیے، میں نے اجازت نہیں دی. انہوں نے پھر اس کا حل یہ ڈھونڈا کہ وہ نوائے وقت میں ہی چھاپنا شروع ہو گیا. تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں آپ کو یاد رہتی. لیکن آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، جس سے کہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا، پرنٹ کے بعد وہ ریڈیو والا ٹائم، ٹی وی کا ٹائم بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے، ٹیچنگ بھی آپ کر چکے ہیں. لیکن آپ نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ آپ نے ولاگ سٹارٹ کرنے ہیں. آپ نے اپنا ایک چینل بنایا یوٹیوب کے اوپر. آپ اب بھی باقاعدگی کے ساتھ اس پہ اپنی ویڈیوز پبلش کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں. یہ تھاٹ کیوں آیا؟ کیوں آپ کو ضرورت محسوس ہے کہ آپ کو ایک ولاگ کرنا چاہیے، اپنا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس سے آپ کو بات کرنی ہے؟ کیونکہ ٹویٹر بھی آپ کے پاس ہے جو کہ اب ایکس ہے، وہاں پہ بھی آپ خاصے ایکٹیو ہیں. لیکن ولاگس کرنے کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں جب کلاس میں 2005 میں کھڑا ہو کے بچوں کو یہ بتاتا تھا یہ ٹی وی چینلز
یہ ریڈیو، یہ اخبارات، یہ 2025 میں تول کے بکیں گے. تو وہ بچے میرا مذاق اڑایا کرتے یا میرا مطلب ایسے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا کرتے تھے. ان بچوں میں سے اکثر آ کے مجھے آج کہتے ہیں سر آپ نے بڑی اس وقت ہمیں ویل ان ایڈوانس بتایا تھا کہ بیٹا ٹی وی، اخبار اور ریڈیو کو ٹارگٹ نہیں کرنا، یہ ماضی کے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے کبھی ٹرین پہ ٹریول کیا ہو تو اس کی ریکس ہوتے ہیں اور بوگیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ بوگیز کی نیچر بدل جاتی ہے. ابلاغیات کی بوگیز بدل گئی ہیں. آج ٹی وی ریلیونٹ نہیں ہے، آج اخبار ریلیونٹ نہیں ہے، آج ریڈیو ریلیونٹ نہیں ہے، آج سوشل میڈیا ریلیونٹ ہے. آپ اس حقیقت کو جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کی ابلاغی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. جب میں اپنے سامنے یہ ریولوشن آتا ہوا دیکھ رہا تھا تو کیا مجھے اس سے مستفید ہونے کا حق نہیں تھا؟ تو میں نے اپنے آپ کو موڈیفائی کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور بھی فائدہ ہوا، آپ سیٹھ کی غلامی سے نکل گئے. مطلب پچھلے 10 سال میں میرے اوپر 10 اداروں کے دروازے بند ہوئے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کرائسس میں نہیں گیا جس کرائسس میں مثال 2000 میں گیا تھا. ٹھیک ہے نا. مطلب آپ ایک دن ایڈیٹر ہوں اور اگلے دن آپ کو پتا چلے کہ ایکسپریس نے اپنا بزنس اخبار بزنس ٹوڈے بند کر دیا اور آپ کا حساب کتاب آ رہا ہے کراچی سے. آپ لے کے جائیے گا تو گاڑی کی چابی ذرا اکاؤنٹنٹ کو جمع کروا دیں، اور آپ گھر فون کر کے اپنی فیملی کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کو کہیں گاڑی پہ مجھے آ کے لے جائے. یہ پہلا ہوا تھا میرے اوپر نا، یہ 9/11 کے والے دن، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ سیٹ کی جو ہے نا وہ غلامی ہماری زندگی کے اوپر اثر نہ ڈالے کسی بھی وقت. اور پھر وہ 2000 کے بعد پھر میں نے ایسا بحران نہیں آنے دیا اپنے اوپر. میری ہمیشہ ایک سے زائد سورس آف انکم رہے اور موسٹ آف دا ٹائم بیرون ملک رہے. ایک سورس بیرون ملک سے ہوتا تھا، ایک سورس یہاں پہ ہوتا تھا. ہوتا اپنی محنت کا تھا. خبر نیوز کا ادارہ ہے، اس کو خبر بنا کے دینی ہے، نام کے ساتھ دینی ہے، نام کے بغیر دینی ہے، اس کے پیسے لینے ہیں. اللہ خیر سب. یعنی کہ آپ کے جو پلیٹ فارم ابھی ہے وہ آپ وہاں پہ اپنی آواز بھی جیسے مرضی آپ اٹھاتے ہیں، وہاں سے ارننگ بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. تبھی آپ وہاں سے، میرے علاوہ اور بھی 2-3 لوگوں کا رزق جڑا ہوا ہے اس سے. اچھا، زبردست.